اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا اسحاق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. رکو ذرا صبر کرو. ہم دھول مٹی اڑتی ہے اور بعض اوقات منہ میں بھی چلی جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اکثر عوام الناس کا ایک سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے، نماز بھی پڑھ لے اور نماز تراویح نہ پڑھے تو کیا اس کو روزے کا ثواب ملے گا؟ کیا اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو گائیڈ کیجیے. جی روزہ اور تراویح کا اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے. روزہ رکھے گا، اس نے اچھی طرح روزہ مکمل کیا ہے، روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا. تراویح پڑھنا سنت ہے، پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کی بخشش ہوگی. یہ جو کہیں کسی نے سنا تھا کہ بھائی جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ کہیں مشہور ہوگا کسی زمانے میں یا کسی نے کہا ہوگا. اس بات کو پکڑ کے انجینئر محمد علی مرزا کہتا لے جی یہ کہتے ہیں کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہے، اور یہ بات جھوٹ اہل سنت پر گاڑ دی. یعنی یہ وہ انسان جھوٹا انسان ہے. اس نے باقاعدہ ٹاپک بنایا اس بات پر کہ جناب انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ جو اس کی ویڈیو ہے 8 یا 20 تراویح، کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا، تو تمہیں صحیح ٹکرے ہیں غامدی. وہ کہتے ہیں تراویح بدعت ہے، تو میں غامدی کے ساتھ ہوں. انجینئر مرزا کہتا ہے کہ میں غامدی کے ساتھ ہوں، وہ کہتا ہے تراویح پڑھنا بدعت ہے، میں غامدی کے ساتھ ہوں. مجھے آپ بتائیں، ان سے پوچھیں کس محدث نے، کس عالم نے، کس مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ جی آپ کہتے ہیں، کون کہتا ہے بھائی؟ ایک غلط بات اگر عوام میں مشہور ہو جائے، کسی نے کہہ دی، تو وہ علماء کے کھاتے میں ڈالیں گے یا اہل سنت کے کھاتے میں ڈالیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ تمہیں غامدی صحیح ٹکرا ہے. غامدی ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کروڑوں مسلمان کو بدعت ہی کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، تو ان کو بدعتی غامدی کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. یہ ان کا حال ہے. یہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جناب علی میں غامدی کے ساتھ ہوں جو کہتا ہے کہ نماز پڑھنا یا تراویح پڑھنا بدعت ہے. یعنی کتنی بڑی جرأت ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت علی، حضرت عمر ان کے شاگرد پڑھ رہے ہیں. خود حضرت بخاری سے ثابت ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تراویح پڑھ لو، یہ نماز پڑھو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ کس طرح اہل سنت کی دشمنی میں آ کے کہتا ہے کہ جناب میں غامدی کے ساتھ ہوں. جب غامدی کہتا ہے کہ تراویح بدعت ہے تو غامدی تمہیں صحیح ٹکرا ہے. کہ تم یہ کہتے ہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا، تو صحیح ٹکرا ہے غامدی میں، میں غامدی کے ساتھ ہوں. اس طرح کی زبان جھوٹے انسان کسی مفتی کا فتویٰ دے، ایک تو آپ اعلان یہ کرتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں، تو پھر علم اور کتاب سے بتاؤ نا، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس مفتی کا فتویٰ ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ آپ تو دعویٰ ہی آپ کا علمی کتابی ہے نا، تو پھر کتاب سے دکھاؤ. اب یہاں بھاگ جاتے ہیں، اب یہاں ہو جاتے ہیں فلمی ڈرامی اور فلمی کذابی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ باتیں بالکل غلط ہے. روزہ رکھے گا روزہ ہو جائے گا. تراویح ایک الگ عبادت ہے، اس کا ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، پڑھنی چاہیے.